अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास की उर्दू का सबक नंबर 8। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। पेश नज़र तहम्मुल, फरीज़ा, मसलकी, मज़मूम, मबजूल, मोतदिल। सबक नंबर 8 की मश्क करेंगे। सवाल है, लफ्ज़ रवादारी से आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है। हम जब दूसरों की सख्त बातों को बर्दाश्त करते हैं तो उसे रवादारी कहते हैं। हमें दूसरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। क्या आप जानते हैं इस्लाम और मसीहत दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब हैं। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, मसीहों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के लिए काबिल एहतराम है। रवादारी एक माशरती कदर है जो मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात के हामिल लोगों के दरमियान बक़ाए बाहमी का असूल वाज़े कर देती है। रवादारी की मुख्तलिफ़ अक़साम में बर्दाश्त, नस्ली रवादारी, मजहबी रवादारी और समाजी रवादारी शामिल हैं। इसके बाद हम इसके अलमुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। अल्फाज मानी: इश्ताल, गुस्सा, अक़लियत, तादाद में कम, मुराद गैर मुस्लिम, इम्तियाज़, फ़र्क, बाहमी आपस में, बंदोबस्त, इंतज़ाम, बहम पहुँचाना, फराहम करना। अगला लफ्ज़ है बैर, दुश्मनी, पैरोकार, पैरवी करने वाला, पेड़, दरख्त, ख़ुसूसियात, खूबियाँ, रश, हजूम, रवादारी यानी बर्दाश्त, बेतासुबी, अक़ीदा, ईमान, फरीज़ा, फ़र्ज़, लातादाद, अनगिनत, लसानी, ज़ुबान से मुताल्लिक़, मोतदिल, एतदाल वाला, मुकीम, रहने वाला, वबाई अमराज़, अचानक जन्म लेने वाली बीमारियाँ, मज़मूम, बुरा, ख़राब, मसलकी, मसलक से मुताल्लिक़, पेश नज़र, सामने, रूबरू, तहम्मुल, बरसबर, बर्दाश्त, मबजूल, मुतवज्जे, हसास, ज़्यादा महसूस करने वाला, इल्म, बर्दाश्त, नरमी, अना, खुददारी, तौर यानी तरीका। मरकज़ी ख्याल करेंगे। आबिद खुर्शीद साहब हसास दिल रखने वाले आदमी हैं। इन्हें बहुत अफसोस हुआ कि हम एक दूसरे के साथ क्यों सब्र और तहम्मुल से पेश नहीं आते। इख्तिलाफ़ राय को खुश दिली से बर्दाश्त करने की बजाय ज़ाती ज़िद और अना का मसला क्यों बना लेते हैं। हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का फ़रीज़ा इस तरह अंजाम देना चाहिए कि उनमें तहम्मुल, हलम और बर्दाश्त की ख़ुसूसियात पैदा हों। हम जब एक दूसरे की सख्त बातों को बर्दाश्त करते हैं तो उसे रवादारी कहते हैं। मज़ाहिब आलम हमें सिखाते हैं कि हमें उन लोगों को भी बर्दाश्त करना चाहिए जिनके साथ हमारा किसी भी तरह का मजहबी, लसानी, मसलकी, नस्ली या सियासी इख्तिलाफ न हो। खुलासा करेंगे। आबिद खुर्शीद साहब उर्दू के बेहतरीन उस्ताद हैं। आबिद खुर्शीद साहब हसास दिल रखने वाले आदमी हैं। इन्हें बहुत अफसोस हुआ कि हम एक दूसरे के साथ क्यों सब्र और तहम्मुल से पेश नहीं आते। इख्तिलाफ़ राय को खुशदिली से बर्दाश्त करने की बजाय ज़ाती ज़िद और अना का मसला क्यों बना लेते हैं। बच्चों, क्या आप में से कोई बर्दाश्त और रवादारी का मफ़हूम बता सकता है। सर, दूसरों के साथ इखलाक के साथ पेश आना रवादारी है। मेरे ख्याल में हम जब एक दूसरे के साथ सख्त बातों को बर्दाश्त करते हैं तो इसे रवादारी कहते हैं। मज़ाहिब आलम हमें दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी सिखाते हैं। हर किसी को अपने अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक जीने का हक़ है। ये हक़ इन्हें मज़हब भी देता है और कानून भी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन, सुलह जुई, भाईचारे और रवादारी की तालीम देते हैं। दीन इस्लाम में बर्दाश्त और रवादारी पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूल खुदा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, तू ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये अल्लाह की तरफ से रहमत है कि आप इनके हक़ में बड़े नरम हैं, और अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल होते तो यकीनन वो आपके पास से मुंतशिर हो जाते, तो आप उनसे दरगुजर कीजिए। आयत है सूरह आले इमरान की। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में दरगुजर करने की लातादाद अमली मिसालें मौजूद हैं। फ़तह मक्का का मौका हो या सफ़र ताइफ का वाक़या, जिन जंगी कैदियों की बात हो या दुश्मन की औरतों बच्चों के साथ हुस्न सलूक का मामला, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर सब्र व तहम्मुल, माफ़ी से हुस्न सलूक, बर्दाश्त और रवादारी का सलूक रवा रखा। इस्लाम ने अक़लियतों के हकूक़ पर बहुत ज़ोर दिया है। कुरान पाक में इरशाद है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। सूरह बकरा की आयत है। सबसे पहले हम इंसान हैं, इसके बाद मुसलमान, हिंदू, मसीही, सिख या कुछ और हैं। खून किसी का भी हो, कोई मज़हब ना खून बहाने की इजाज़त नहीं देता। मारूफ शायर साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा है, दुनिया भर में 16 नवंबर का दिन बर्दाश्त और रवादारी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। एक दूसरे के कायदे और नज़रियात से इख्तिलाफ़ात के बावजूद बाहमी एहतराम और बर्दाश्त ही से ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है।
دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ پیراگراف کی سلیس اردو کریں گے۔ پیراگراف نمبر 1 سلیس اردو ہوگی: ہر شخص کو قانون اور اخلاق میں رہتے ہوئے بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ آج کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے بارے میں تھا۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جان کر خیال کیا کہ بچوں کو آج اس موضوع پر بھرپور معلومات بتائی جائیں۔ پیراگراف 2 سلیس اردو اس کی کریں گے: پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے۔ ہمارے ملک کا دستور اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے چند ملک دشمن لوگ ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے ناپاک مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر نفرت دلانے اور لڑانے کے در پہ رہتے ہیں۔ عابد خورشید صاحب کیسے آدمی ہیں؟ جواب ہوگا: عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں۔ گفتگو کے حسن کسے کہتے ہیں؟ اختلاف رائے گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، ہمیں کن کن معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے؟ جواب ہوگا: ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو۔ اگلا سوال ہوگا: کون سا دین سب سے زیادہ برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے؟ دین اسلام سب سے زیادہ برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے۔ دنیا میں آج سے قبل کتنی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں؟ دنیا میں آج تک 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ کب بنایا گیا؟ اقوام متحدہ کا ادارہ 1945 میں قیام عمل میں آیا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے؟ ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں تحمل، برداشت اور حلم کی خصوصیات پیدا ہوں۔ دونوں افراد کے درمیان جھگڑے کا کیا نتیجہ نکلا؟ 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے فوری زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا اور ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے گیا۔ رواداری کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا رواداری کہلاتا ہے۔ رواداری اور برداشت قومی، مذہبی، جنسی، مسلکی، نسلی بنیادوں پر تحمل اختیار کرنے کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے: دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں کیسے ہوئیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوئی ہیں۔ خاص کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز پر تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اللہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، آپ کو نرم اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کے بجائے آپ سے دور بھاگتے، لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کریں۔ برداشت اور رواداری کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اختلافات کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ قومی عالمی سطح پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہو۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ عابد خورشید صاحب بہترین استاد ہیں اردو کے۔ اگلا ہے: افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا 3 افراد میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتے؟ جواب ہوگا: ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں پیش نہیں آتے؟ جواب ہوگا: رواداری سے۔ اگر کسی کو جینے کا حق ہے، جواب ہوگا: اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ۔ اسلام کے نام پر قائم ہوا، جواب ہوگا: پاکستان۔ دنیا میں بڑی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، جواب ہوگا: 2۔ اگلا سوال ہے: برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جاتا ہے 16 نومبر کو 1945 کو قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ کا غلط اور درست فکروں پر نشان لگائیں۔ عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی ہیں، درست۔ اختلاف رائے گفتگو کی بدصورتی ہے، غلط۔ کسی شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق نہیں ہے، غلط۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے و نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے، درست۔ دنیا میں آج سے قبل 3 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، غلط۔ 18 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، غلط۔ الفاظ جملے کریں گے۔ تلقین: بچوں کو سچ کہنے کی تلقین کریں۔ وبائی چیچک ایک وبائی بیماری ہے، در پہ میرے عیب تلاش کرنے کے کیوں در پہ ہو؟ لقمہ اجل: بس حادثے میں 20 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گہوارہ: لاہور علم و ادب کا گہوارہ ہے۔
مندرجہ ذیل سوالات کے مفصل جواب دیں۔ مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتے ہیں؟ مذاہب عالم ہمیں رواداری کے حوالے سے تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے جن کے ساتھ ہمارا کسی بھی طرح کا مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو، اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت کرنا ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے۔ یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی، بھائی چارے اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں کو دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے اور آپ ان سے درگزر کیجیے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ تھا۔ اگلا سوال کریں گے، اقوام متحدہ کا ادارہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 تا 1945 کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ کسی ایسے ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، ملک دشمن عناصر ملک میں کس وجہ سے نفرت اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب ہوگا، ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بدامنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔